جو پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی، والجار الجنوبی اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ، والصاحب بالجنبی اور پہلو میں بیٹھنے والے کے ساتھ، وابن السبیلی اور مسافر کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم اور اپنے غلام اور لونڈیوں کے ساتھ بھی احسان والا معاملہ کرو۔ ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ رب العزت نہیں ہی محبت کرتے، من کان مختالا فخورا، اس سے جو اترانے والا ہے اور تکبر کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورت کی ابتدا سے لے کے یہاں تک آپ مختلف حقوق پڑھتے آ رہے ہیں۔ کبھی اللہ رب العزت عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہیں، کبھی آپ نے یتیموں کے حقوق سماعت فرمائے، کبھی آپ نے ورثاء کے حقوق سماعت فرمائے، وراثت کے احکام تفصیل کے ساتھ پیچھے آپ سماعت فرما چکے ہیں، نکاح کے مسائل، اس کے علاوہ دیگر چیزوں کے اوپر مبنی باتیں اللہ رب العزت نے جو معاشرے کے اندر امن کا سبب بنتی تھیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے پچھلے درس کے اندر مردوں کی عورتوں کے اوپر فضیلت کی جو وجوہات تھیں وہ وجوہات جو ہے نا سماعت فرمائیں۔ آج کے درس کے اندر جو آیت جس کا ترجمہ بھی آپ نے سماعت فرمایا ہے، یہ قرآن مقدس کی جامع معنی آیات میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر انسان صرف اس ایک آیت کے اوپر عمل کر لے تو نجات کے لیے یہی کافی۔ اس میں اللہ رب العزت نے حقوق اللہ بھی بیان کیے ہیں اور حقوق العباد بھی بیان کیے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ آیت مقدسہ جامع معنی ہے۔ اور سب سے پہلے اللہ رب العزت نے توحید کا تذکرہ کیا، شرک کی مذمت بیان کی، پھر اللہ رب العزت نے حقوق العباد جو ہے نا بیان کیے ہیں۔ توحید کا تذکرہ پہلے اس لیے اللہ رب العزت نے کیا تاکہ یہ باور کرایا جائے کہ سب سے پہلا حق جو ہے یہ رب العالمین کا ہے، اللہ رب العزت کا ہے۔ انسان کے اوپر سب سے بڑا حق جو ہے نا اللہ رب العزت کا ہے۔ حقوق اللہ جو ہے وہ مقدم ہے اور حقوق العباد مؤخر ہے۔ حقوق اللہ کے اندر بھی سب سے بڑا حق اللہ کی توحید کا حق ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کا حق ہے، اسی کے ساتھ عبادت کو سزاوار سمجھنے کا حق ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس حق کو مقدم کیا اور اس کو مقدمے کے طور پہ پیش کیا، اور یہ باور کرایا کہ جو انسان اپنے رب کا حق پورا نہیں کر سکتا، کیسے اس سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ حقوق العباد پورے کرے گا۔ اس لیے اللہ کا جو حق پورا کرنے والا انسان ہے وہی جو ہے نا حقوق العباد پورے کرنے والے انسان ہیں۔ جو اللہ کا حق پورا نہیں کرتا اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ لوگوں کا حق بھی پورا کرے گا۔ اس لیے حقوق اللہ کو اللہ رب العزت نے مقدم رکھ کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ حقوق اللہ کو پورا کرنے والے لوگ ہی حقوق العباد کو پورا کریں گے۔ چنانچہ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ دو کلمے ہیں، عبادت اللہ کی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے، روزہ رکھ لیا ہے، حج کر لیا ہے، زکوٰۃ ادا کر لی ہے، بس ہم نے اللہ کی عبادت کر دی، باقی ہم ساری چیزوں سے ہمیں استثناء حاصل ہے، جو ہم چاہیں مرضی ہمارے دل کے اندر جو تمنا ہوگی وہ ہم کرتے رہیں۔ بس عبادت کو ہم نے ان دو تین چیزوں کے اندر رکھا ہوا ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، بس یہ بڑا عبادت گزار ہے۔ حالانکہ عبادت کا فلسفہ یہ ہے جو اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ میں سمجھتا ہوں اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ نے عبادت کا فلسفہ بیان کیا۔ میری نماز بھی، میری قربانی بھی، میری مالی عبادت بھی، میری بدنی عبادت بھی، میری جانی عبادت بھی، میری لسانی عبادت بھی للہ رب العالمین، یہ رب العالمین کے لیے۔ میری موت بھی، میری حیات بھی للہ رب العالمین،
میرا اٹھنا بیٹھنا بھی اسی کے لیے ہے، میری نشست و برخاست بھی اسی کے لیے ہے، میرا کھانا پینا بھی اسی کے لیے ہے، میرا سونا جاگنا بھی اسی کے لیے، میرا ہر کام، ہر عمل، ہر فعل جو ہے بس اس کے حکم کے مطابق، جس کام کے کرنے کا اس نے حکم دیا میں وہ کام کروں گا، جس سے رکنے کا اس نے حکم دیا اس سے میں رک جاؤں گا۔ اصل عبادت تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنی ساری زندگی اللہ کے حکموں کے تابع کر دے، یہ عبادت۔ تجارت کرے تو اللہ کے حکموں کے مطابق کرے، نکاح کرے تو اس کے حکموں کے مطابق کرے، اولاد کی تربیت کرے تو اس کے حکموں کے مطابق کرے۔ یوں نہیں کہ مسجد کے اندر تو نماز پڑھی جا رہی ہے، بازار کے اندر جب تجارت کر رہا ہے 2 نمبر مال بیچ رہا ہے جی، جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے جی، فراڈ کر رہا ہے جی، دھوکہ دے رہا ہے جی، دکھا کچھ رہا ہے جی اور دے کچھ رہا ہے جی۔ ایسے نہیں ہے۔ عبادت صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھ لی ہم نے بس کام ختم ہو گیا ہے۔ مومن کی ساری زندگی جو ہے وہ عبادت کے اندر ہونی چاہیے۔ مومن کا ایک لمحہ بھی عبادت سے باہر نہیں ہونا۔ جھوٹ بھی نہیں بولنا یہ بھی عبادت ہے، سود نہیں کھانا یہ بھی عبادت ہے، رشوت نہیں لینی یہ بھی عبادت ہے، رزق حلال کمانا ہے یہ بھی عبادت ہے۔ تو جتنی دیر تک دنیاوی مشاغل کے اندر ہم اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاریں گے اتنی دیر تک ہم جو نا عبادت نہیں کریں گے۔ ادھر سے نماز پڑھ رہا ہے ادھر سے جھوٹ بھی بول رہا ہے جی، کوئی عبادت نہیں۔ ادھر سے نمازیں بھی پڑھ رہا ہے ادھر سے سود خوری بھی کر رہا ہے جی، ادھر سے نمازیں بھی پڑھ رہا ہے جی ادھر رشوت بھی چل رہی ہے جی۔ جب تک یہ ساری چیزیں منکرات اور بدعات اور رسم و رواج کو چھوڑ کر، اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کو چھوڑ کر میں اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے تابع نہیں بنا لیتا، میں سچا عبادت گزار دوں۔ میری نماز بھی درست نہیں ہے، میرا روزہ بھی درست نہیں ہے، میرا حج بھی درست نہیں ہے، میری زکوٰۃ بھی درست نہیں ہے۔ البتہ نماز بھی اللہ کی عبادت ہے، یہ بھی اللہ کے ساتھ خاص ہونی چاہیے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب نماز کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بھی اللہ کے ساتھ خاص ہونی چاہیے۔ یوں بھی نہیں کہ میں جو نماز کے اندر یہ وعدہ کر رہا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ تیری ہی عبادت کروں گا اور تجھ ہی سے مدد طلب کروں گا۔ نماز کے اندر تو میں یہ وعدے کر رہا ہوں، اپنے بیانات کا آغاز کنٹینر کے اوپر چڑھ کے میں اسی آیت سے کروں، اور میرا سارا عمل اور میری ساری سیاست اور میری ساری زندگی اس کے مخالف ہو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھا جا رہا ہے، پاک پتن سجدے بھی ہو رہے ہیں جی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی نہیں سمجھا، یہ کوئی عبادت نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی جو ہے نا پڑھ رہا ہے جی، قبروں کے طواف بھی ہو رہے ہیں، قبروں کے اوپر چڑھاوے بھی چڑھائے جا رہے ہیں، چادریں بھی چڑھائے جا رہی ہیں، نظریں بھی مانی جا رہی ہیں، منتیں بھی مانی جا رہی ہیں، جو خلاف شرع کام ہے وہ سارا شرکیہ کام وہ ہو رہا ہے جی، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، یہ کوئی عبادت نہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ شریک بھی نہیں کرنا۔ سجدہ اللہ کا حق ہے، بس اسی کے ساتھ خاص ہونا چاہیے، نظر اور منت اسی کا حق ہے، اسی کے ساتھ خاص ہونی چاہیے، چڑھاوے اسی کا حق ہے، اسی کے ساتھ خاص ہونی چاہیے، طواف اسی کا حق ہے، اسی کے ساتھ خاص ہونا چاہیے۔ جب قبروں اور مزاروں اور آستانوں کے اوپر میں کروں گا یہ کام تو میرے اور مشرکین کے درمیان پھر فرق کیا رہ گیا؟ ہم سمجھتے ہیں مشرکین مکہ بتوں کو پوجتے تھے لہذا وہ تو مشرک تھے جی، اگر ہم قبروں پہ سجدہ کریں تو ہم مومن ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں، قطعاً نہیں۔ وہ بتوں کو پوجتے تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، یہ ڈیریوں کو پوجتے ہیں، وہ بتوں کے آگے جھکتے تھے، یہ قبروں اور آستانوں کے آگے جھکتے ہیں۔ کیا فرق رہ گیا ان میں اور ہم میں؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر ایسا کرنے سے وہ مشرک ہے تو آج بھی اگر قبر کے اوپر کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے، قبر کے اوپر کوئی کھانا رکھتا ہے، چڑھاوا چڑھاتا ہے، چادریں چڑھاتا ہے، نظریں مانتا ہے، منتیں مانتا ہے، تو اس کے شرک اور اس کے شرک میں کوئی فرق نہیں، دونوں ایک قسم کے مشرک۔ بے شک جو لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کو اس نے سمجھنے کی کوشش نہیں۔ وہ پتھروں کو پوجتے تھے اس لیے مشرک تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ انہوں نے انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں، اس کے اندر انہوں نے یاقوت، مرجان اور فیروزے اس طرح کے پتھر جو ہے وہ رکھے ہوتے ہیں، اور اس کو مؤثر سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر تاثیر جانتے ہیں کہ اگر میں نے فیروزے والا پتھر جو ہے نا اپنی انگوٹھی کے نگینے کے اندر رکھا جسم کو راحت ملے گی،
سکون ملے گا، ٹھنڈک ملے گی، فلاں پتھر رکھا پریشانی نہیں آئے گی، مصائب نہیں آئیں گے، دکھ نہیں آئیں گے، تکلیفیں نہیں آئیں گے۔ یہ سارے کام تو مشرکین مکہ اپنے بتوں کے سامنے کیا کرتے تھے۔ ہم ان کے اوپر چڑھاوے چڑھائیں گے، نظریں چڑھائیں گے، منتیں چڑھائیں گے تو یہ خوش ہوں گے اور ہمارے یہ کام جو نہ کر دیں گے، کبھی بلائیں اور مصیبتیں اور تکلیفیں اور پریشانیاں ہمارے پاس آئیں گی نہیں۔ وہ یہ کام کریں تو مشرک، ہم یہ کام کریں تو مومن۔ کیوں بھائی؟ خدا را اپنا عقیدہ درست کرو، اپنا عقیدہ درست کرو، اسی کے اوپر بنیاد ہے۔ جس انسان کا عقیدہ توحید درست نہیں ہے، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کی حج قبول ہے، نہ اس کا زکوٰۃ قبول ہے، نہ اس کا دیگر اعمال میں سے کوئی عمل جو نہ قبول ہے، اگر اللہ کی توحید کے اوپر ایمان پختہ اور یقین نہیں ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، میری قولی عبادت، میری بدنی عبادت، میری لسانی عبادت، میری مالی عبادت، میرا ذکر، میرے اذکار، میرا نماز، میرا جھکنا، میرا رکوع، میرا سجدہ، میرا طواف، اعبد اللہ، یہ اسی کے ساتھ خاص ہونا چاہیے۔ بس میرا یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہی سنتا ہے، اس کے علاوہ کوئی سننے والا نہیں، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی پیغمبر۔ اللہ ہی مشکل کشا ہے، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج نعرے لگائے جاتے ہیں علی مشکل کشا، یہی تو شرک ہے۔ جب تک یہ نظریہ نہیں ہوگا کہ اللہ سننے والے ہیں، اللہ ہی جاننے والے ہیں، اللہ ہی مشکل کشا، حاجت روا، فریاد رس، غوث اعظم، دستگیر، غریب نواز اور عزت اور ذلت دینے والے ہیں، اس کے سوا اور کوئی نہیں، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ حضرت علی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی قبر والا، مردہ، کوئی بھی جو نہ سننے سنانے والا نہیں، اور کوئی بھی جو نہ حاجات کو پورا کرنے والا نہیں۔ اور جس ہستی کو میں یہ نظریات رکھ کے پکار رہا ہوں، وہ میری آواز کو سن بھی رہا ہے، میرے حالات سے واقف بھی ہے، اور مجھے نفع نقصان دینے کے اوپر قادر بھی ہے، پھر میں یہ عقیدہ اپنے دل کے اندر رکھ کے ادب اور احترام کے ساتھ اس کے سامنے جس وقت کھڑا ہوں گا تو پھر بن جائے گی بات۔ اگر یہی عقیدہ اور نظریہ لے کے میں کسی قبر کے اوپر کھڑا ہوں گا تو پھر وہ قبر کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اگر یہی عقیدہ اور نظریہ رکھ کے میں حضرت علی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ سوچتا ہوں چونکہ اللہ نے ان کو کوئی اختیارات دیے ہوئے ہیں، وہ میرے لیے عزت اور ذلت کے مالک ہے جی، وہ مجھے رزق دینے پہ قادر ہے جی، وہ مجھے بیٹے بیٹیاں دینے کے اوپر قادر ہے، گویا کہ میں نے حضرت علی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے شریک قرار دیا۔ اگر یہودی اور عیسائی مشرک تھے اس وجہ سے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ وہ عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا جو ہے نا وہ سمجھتے تھے، اس لیے وہ کافر تھے۔ تو ہم اللہ کی صفات جب غیروں کے اندر شریک کریں گے، اللہ بھی مشکل کشا، علی بھی مشکل کشا، اللہ بھی حاجت روا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاجت روا، اللہ بھی غوث اعظم، شیخ عبد القادر جیلانی بھی غوث اعظم، اللہ بھی دیکھنے اور سننے والا ہے، قبر والا بھی دیکھنے اور سننے والا ہے، ہم مومن ہیں۔ قطعاً اس وقت تک آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ کی جو صفات ہیں، صفات الوہیت، ربوبیت، خالقیت، مالکیت، سمع و بصر، یہ صفات اللہ کے ساتھ ایسے خاص ہے کہ مخلوق کے اعلیٰ سے اعلیٰ فرد سے لے کے ادنا سے ادنا فرد تک میں کسی ایک کے اندر بھی یہ صفتیں جو نہیں پائی جاتی۔ اگر صفت کسی کے اندر سمجھو گے تو پھر شرک ہوگا، اور شرک کی سزا اللہ نے یہ رکھی ہے کہ قطعاً اس کی معافی نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، باقی گناہ تو معاف ہو سکتے ہیں لیکن شرک والا گناہ معاف نہیں ہوتا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہے نا سوار تھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ جانتے ہو بندوں کے اوپر اللہ کا کیا حق ہے؟ جی یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتا، آپ ہی بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا بندوں کے اوپر اللہ کا حق یہ ہے کہ انسان اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ پھر آپ نے کہا معاذ جانتے ہو اللہ کا بندوں کے اوپر کیا حق ہے؟ جی یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے، مجھے تو نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے اوپر کوئی حق انسان کا
لازم تو نہیں، فرض اور واجب تو نہیں، لیکن اللہ نے اپنے اوپر یہ پھر بھی ذمہ داری لے لی ہے، جو انسان اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ اس کو عذاب نہ دے، اس کو جہنم کے اندر نہ کرے۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں لوگوں کو جا کے اس بات کی خوشخبری دے دوں کہ جو اللہ کی توحید کے اوپر کاربند ہے نجات اسی کی ہے۔ آپ نے فرمایا ابھی نہ بتانا، رہنے دو، ان کو عمل کرنے دو، لگے رہنے دو، اگر تم ان کو جا کے بتا دو گے جن ڈر اور بے خوف ہو جائیں گے اور اسی کے اوپر جو نا اطمینان کر کے دیگر اعمال کو چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے توحید کو قبول کرنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، اذکار، تلاوت ان سب چیزوں سے آپ چھوڑ چھاڑ کے مبرہ ہو کے بیٹھ جائیں جی ہم تو بڑے موحد ہیں، توحید پرست ہیں، ہم نے توحید کو قبول کر لیا، بس نجات ساڈی پکی جی۔ نہ، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دو کلمے ایسے ہیں قرآن میں بے شمار مرتبہ، بے انتہا مرتبہ آئے ہیں جہاں ایمان کا تذکرہ ساتھ عمل صالح کا بھی تھا۔ اس لیے ایمان بھی لاؤ، ایمان کے بغیر عمل مقبول نہیں، اور عمل سے جنت کے مراتب ملتے ہیں، ایمان سے اور اللہ کی رحمت سے دخول جنت ہوگا، اور جنت کے جو مراتب ہوں گے وہ عمل صالح سے ہوں گے۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو اللہ کا حق ہے۔ دوسری چیز وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ بڑا پیارا جملہ ہے اور قرآن پاک کے بہت سارے مقامات پر توحید کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یوں نہیں کہا والدین کے ساتھ مساوات کرو، یوں بھی نہیں کہا عدل والا معاملہ کرو، یوں بھی نہیں کہا کہ جس طرح انہوں نے تمہارے ساتھ برتاؤ کیا تم بھی ان کے ساتھ برتاؤ کرو، نہ، کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، احسان والا برتاؤ کرو۔ اگر انہوں نے تمہاری تعلیم و تربیت کے اندر کوئی کمی پیشی رہ بھی گئی ہے نا، پھر بھی تم ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو۔ اور والدین وہ ہستی ہوتے ہیں، یقین کریں ساری دنیا چھوڑ جاتی ہے، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اپنے بھی پرائے بن جاتے ہیں، دوست چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، عزیز و اقارب جو ہے نا پیچھے ہٹ جاتے ہیں، والدین کبھی نہیں چھوڑ۔ والدین کا سہارا ایسا ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ ان کے ساتھ احسان والا معاملہ جو ہے نا کرو، ان کی مالی خدمت بھی کرو، اگر ان کی جسمانی خدمت کی ضرورت ہے تو جسمانی خدمت کرو، مالی خدمت کی ضرورت ہے تو مالی خدمت کرو، اور جس جگہ پہ ان کا ادب اور احترام کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ ان کا ادب اور احترام کرو، جس لحاظ سے ان کو جس چیز کی جس جگہ کے اوپر ضرورت ہے ان کی ضروریات کو پورا کرو۔ ادب احترام کرنے کا وقت ہے ادب احترام کرو، مالی جو ہے نا خدمت کرنے کی ضرورت ہے مالی خدمت کرو، جانی خدمت کرنے کی ضرورت ہے جانی خدمت جو ہے نا کرو۔ اور ادب اور احترام قرآن میں ان کا یہ بتایا گیا ہے کہ تیرے ماتھے کے اوپر بل بھی نہ آئے اور تیری زبان کے اوپر اف کا کلمہ بھی نہ آئے، اور ادب اور احترام ان کا یہ بتایا گیا کہ تیری زبان ہر وقت ان کے لیے نرم ہونی چاہیے، قولاً کریما، اور ادب اور احترام ان کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ تیری زبان سے ہر وقت ان کے لیے دعائیہ کلمات جو نا وہ نکلنے چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ قرآن پاک کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے نا اللہ رب العزت نے والدین کے لیے احسان کے طور پہ جو ہے نا وہ بتائی ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ ہر معاملے کے اندر ان کا ادب اور احترام اور ان کی اطاعت اور فرما برداری تم نے کرنی ہے۔ ہاں اگر تمہیں شرک کی تعلیم دے، شرک کا حکم دے، پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر والدین تمہیں شرک کے اوپر مجبور کریں اس معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ اگر والدین تمہیں خلاف شرع کام کرنے کا حکم دیں اس معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کرنی، دیگر معاملات کے اندر ان کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہو۔ غالباً حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ تھیں، انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا کہ تو نے کیا جو نا غیر مذہب اختیار کر لیا ہے، جب تک تو محمد کے دین سے ہٹے گا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک میں کھانا نہیں کھاؤں گی، بھوک ہڑتال کر۔ وہ بھی صحابی رسول تھے، پریشانی تو تھی، لیکن
ماں کی اس بات کو نہیں مانا، اسی موقع کے اوپر یہ آیت مقدسہ جو ہے نا وہ نازل ہوئی تھی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بتایا یا رسول اللہ اس طرح جو ہے نا ماں نے بھوک ہڑتال کر دی۔ ایک روایت کے اندر آتا 3 دن تک اس نے کھایا پیا۔ 3 دن کے بعد جس وقت آپ اس کے پاس آئے آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو تھے۔ ماں نے سمجھا شاید نرم ہو گیا اور میری بات تسلیم کر دے گا۔ آپ نے فرمایا میری آنکھوں کے اندر آنسو اس لیے ہیں، تیری ایک جان ہے، اگر تیری 1000 بھی جان ہوتی ایک ایک کر کے نکل جاتی پھر بھی میں محمد عربی کے دین کو قتل نہ چھوڑوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے ساتھ محبت جو ہے نا اس طرح ہونی چاہیے کہ اس محبت کے لیے، دین اسلام کے لیے، اللہ کے پیغمبر کی محبت کے لیے اپنا تن من دن جان آل اولاد عزت آبرو حتیٰ کہ والدین تک بھی قربان کرنے پڑے تو کر دیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی تو کیا تھا، والدین لینے کے لیے آئے تھے، آپ نے کہا نہیں اب میں نے زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارنی۔ بہرحال والدین کے بہت زیادہ حقوق ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت والے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرو۔ والدین کے بعد دیگر نیچے جو رشتہ دار آتے ہیں، بہن ہے، بھائی ہے، چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، خالو زاد، یہ سارے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، یاد رکھیے ایک انسان صدقہ کرتا ہے کسی عام آدمی کے اوپر، عام غریب آدمی کے اوپر جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، ایک ثواب، ایک درجے کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی انسان اپنے قرابت والے کے اوپر صدقہ کرتا ہے ڈبل ثواب ملے گا، ڈبل اجر ملے گا، ایک صدقہ کرنے کا اور ایک قریبی رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا اجر ملے گا۔ تو قرابت والوں کا حق زیادہ ہے۔ آپ صدقہ خیرات ادھر ادھر دیتے رہتی ہیں، پہلے اپنے خاندان کے اندر جو قریبی رشتہ دار غریب محتاج مفلس ہوتے ہیں پہلے ان کو دیا کریں، ان کو دینے کا ڈبل اجر اور ثواب ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور یتیموں اور مسکینوں کو بھی ان کا حق ادا کرو۔ یتیم اس کو کہتے ہیں جو بلوغت سے نیچے نیچے ہو اور اس کا باپ جو ہے نا فوت ہو جائے، بلوغت کے بعد جو ہے نا یتیمی نہیں ہوتی، لا یتم بعد البلوغ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، یا زیادہ سے زیادہ 1-2 وقت کا کھانا ہو، اس سے زائد کچھ نہ ہو، نصاب یا نصاب سے نیچے اس کے پاس جو نہ ہو، نصاب تک رقم اس کے پاس نہ ہو۔ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، ان کے بھی حقوق ادا کرو۔ یتیم کی سرپرستی کرنا یہ بہت بڑے اجر اور ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر فرمایا جو انسان یتیم کی سرپرستی کرتا ہے، اس کی تعلیم و تربیت اور پرورش کے اندر حصہ لیتا ہے، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، وہ جنت کے اندر میرے یوں قریب ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ کی 2 انگلیوں کی طرف اشارہ کیا، اور صحابی نے نقل کیا کہ ہاتھ کی جس وقت آپ 2 انگلیاں یوں کر رہے تھے آپ نے ملائی ہوئی نہیں تھی، تھوڑا سا فاصلہ رکھا ہوا تھا۔ جس طرح ان دونوں کے درمیان کوئی اور چیز حائل نہیں ہے، اسی طرح یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں محمد کے درمیان، جنت کے اندر اس کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ اس چیز کو اپنا اعزاز سمجھا کریں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان یتیم کے سر کے اوپر دست شفقت رکھتا ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں ایک ایک بال کے مقابلے کے اندر اللہ 10 نیکیاں دے۔ انسان کے سر کے بال گنتی کر سکتا ہے، کوئی شمار کر سکتا ہے؟ یہ کنایہ کثرت سے ہے۔ جس طرح انسان کے سر کے بال شمار نہیں کیے جا سکتے، اسی طرح اللہ اتنا اجر و ثواب دے گا کہ اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور قرابت والا جو پڑوسی ہے اس کا بھی حق جو نہ دو۔ اور وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اجنبی پڑوسی جو ہے جو کچھ فاصلے کے اوپر جس کا مکان ہے اس کو بھی جو ہے نا اس کے حقوق ادا کرو۔ ان 2 جملوں کی تفسیر کے اندر صحابہ کے اندر بھی اختلاف تھا۔ کچھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اس پڑوسی کو کہتے ہیں جس کا مکان بھی آپ کے مکان کے ساتھ متصل ہو اور ساتھ ساتھ وہ رشتہ دار بھی ہو، قرابت والا بھی ہو۔ اور وَالْجَارِ الْجُنُبِ، وہ پڑوسی جو پڑوسی تو ہے لیکن رشتہ دار نہ ہو۔ اور بعض مفسرین جو کہتے ہیں وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، پڑوسی بھی ہو اور مسلمان بھی ہو۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اس پڑوسی کو کہتے ہیں
پڑوسی تو ہو لیکن مسلمان نہ ہو، غیر مسلم جو نہ ہو۔ اس کی تفسیر کے اندر بھی علماء کا اور صحابہ کا جو اختلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ پڑوس کہاں تک ہوتا ہے؟ پڑوس کہاں تک ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا 40 مکان تک پڑوس ہوتا ہے۔ 40 مکان تک آپ اپنے مکان سے گنتی شروع کر دیں، 40 مکان دوسرا محلہ شروع ہو جائے گا۔ اتنی دور تک جتنے بھی مکان آئیں گے وہ سارے کے سارے آپ کے پڑوسی جو نہ ہوں گے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کے جو ہے نا مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی زیادہ تاکید کی، مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ شاید پڑوسی جو ہے وہ میراث کے اندر بھی شریک نہ ہو۔ اتنے ان کے حقوق ہیں، ان کے حقوق کو بھی جو نہ پورا کرنا چاہیے، اور ان کے حقوق، ان کی حق تلفی بھی نہیں کرنی، اور ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی والا معاملہ بھی نہیں کرنا، ان کو تنگ بھی نہیں کرنا۔ پڑوسی کو تنگ کرنا زیادہ گناہ ہے، کسی مسلمان کو تنگ کرنا تو ویسے ہی گناہ ہے، پڑوسی کے حقوق زیادہ ہے، اس کو تنگ کرنا تو اور زیادہ جو ہے نا گناہ ہے۔ یوں سمجھ لیں جیسے کوئی بندہ زنا کرتا ہے، زنا کا جو ہے نا وہ بہت زیادہ گناہ ہے، لیکن کوئی بندہ پڑوسن کے ساتھ زنا کرتا ہے تو اس کا اور زیادہ جو ہے نا وہ گناہ ہے۔ گناہ کے اندر شدت جو ہے نا وہ آ جاتی ہے۔ اور ایک روایت کے اندر یوں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کا 1 درجے کا حق ہوتا ہے، دوسرا پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کے 2 درجے کا حق ہوتا ہے، تیسرا پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کے 3 درجے کا حق ہے۔ 1 درجے والا حق والا پڑوسی وہ ہوتا ہے جو صرف پڑوسی ہے، مسلمان نہیں ہے، قرابت والا بھی نہیں ہے۔ اور 2 درجے والا وہ ہے جو پڑوسی بھی ہے ساتھ مسلمان بھی ہے۔ ہم جس بستی کے اندر اور جس آبادی کے اندر اور جس محلے کے اندر رہ رہے ہیں، ہمارے پڑوس کے اندر سارے مسلمان ہیں، ان کا ڈبل حق ہے، وہ 2 حق والے مسلمان ہیں، پڑوس ہونے کے ناطے سے بھی اور مسلمان ہونے کے ناطے سے بھی۔ اور 3 حق والا پڑوسی وہ ہے جو آپ کا پڑوسی بھی ہے، آپ کا قریبی رشتہ دار بھی ہے اور مسلمان بھی ہے، تو اس کا 3 درجے کا حق اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور مسند احمد کی روایت کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے حق کے اندر بہترین ہے۔ والصاحب بالجنب، اور پہلو کے اندر بیٹھنے والا۔ پہلو کے اندر یہ دیکھیں، میں آپ کا رشتہ دار نہیں ہوں، آپ میرے رشتہ دار نہیں، ایک اخوت والا، ایک اسلامی اخوت والا رشتہ تو ہے، لیکن جو قبائلی رشتہ داری ہوتی ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن اس وقت ہم سارے جو ہے نا مسجد کے اندر اکٹھے بیٹھے ہیں، آپ میرے پہلو میں بیٹھے ہوئے، میں آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوں، تو اس وقت بھی کچھ حق آپ کا میرے اوپر ہے، کچھ حق میرا جو ہے نا آپ کے اوپر ہے۔ اسی طرح 2 بندے اکٹھے سفر کر دے ہیں، وہ ایک دوسرے کے پہلو کے اندر بیٹھے ہیں، ایک کا دوسرے کے اوپر حق ہے۔ اسی طرح مدارس میں پڑھنے والے جو طالب علم ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے پہلو کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ان کے کچھ حقوق ہیں۔ اسی طرح بعض مفسرین نے یہاں سے میاں بیوی مراد لیا ہے کہ بیوی جو ہوتی ہے وہ میاں کے پہلو کے اندر ہر وقت جو ہے نا وہ بیٹھی ہوتی ہے، ساری زندگی جو ہے نا اس کے ساتھ چمٹ کے گزار دیتی ہے، تو کچھ اس کے بھی حقوق ہیں۔ والصاحب بالجنب، تو ان کے بھی جو ہے نا حقوق اللہ رب العزت نے فرمائے۔ اسی طرح دفاتر کے اندر، فیکٹری کے اندر، یا جو مزدور اکٹھے کام کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کے پہلو کے اندر جو ہے نا رہ کے کام کرتے ہیں، ہر ایک مزدور کا، ہر ایک فیکٹری کے اندر کام کرنے والے کا، ہر دفتر کے اندر کام کرنے والے جو ملازم ہیں ان کے ایک دوسرے کے اوپر کچھ حقوق ہیں، وہ والصاحب بالجنب کے اندر آئیں گے۔ وابن السبیل، اسی طرح مسافر جو ہیں ان کے بھی جو ہے نا بہت سارے حقوق ہیں، کیونکہ دوران سفر جس جگہ کے اوپر وہ پہنچا ہے، مثلا کوئی مسافر ہمارے پاس آ جاتا ہے، اس جگہ کے اوپر اس کے کوئی عزیز نہیں، رشتہ دار نہیں، دوست احباب نہیں، اب اس کو رات گزارنے کی ضرورت ہے، یا اس کو پیسے کی ضرورت ہے، یا اس کو کھانے کی ضرورت ہے، تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ اس مسافر کے یہ حقوق جو ہے نا اس کو ادا کریں۔ وابن السبیل وما ملکت ایمانکم، اسی طرح غلام اور لونڈیاں جو ہیں، آج کل غلاموں اور لونڈیوں کا زمانہ تو نہیں، لیکن اس کے اندر جتنے بھی لوگ کسی کے ماتحت کام کرتے ہیں، نوکر ہیں، ملازم ہیں، دکانوں کے اوپر جو نا سیلز مین ہیں، وہ اپنے مالک کے ماتحت ہوتے ہیں، وہ سارے اس لفظ کے ماتحت جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں۔ ان کے بھی جو ہے نا اپنے مالکوں کے اوپر کچھ حقوق ہیں، کچھ مالکوں کے ان کے متعلق جو ہے نا حقوق ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور طبقے کے حقوق کو پورا کرنے کے اوپر بڑا زور دیا ہے۔
اور فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، جو انسان ان لوگوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا وہ تکبر میں پڑا ہوا ہے، اور متکبر انسان جو ہوتا ہے وہ اللہ کو ذرا بھی نہیں پاتا۔ متکبر جو انسان ہوتا ہے اللہ اس کو ذرا بھی پسند نہیں کرتا۔ ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا نا، اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرتا، اور جس انسان کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا، خالص ایمان ہوا، اللہ اس کو جہنم کے اندر داخل نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کے احکام کو اپنانے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ ربنا آتنا فی